डियर व्यूअर, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुख्तियार अब्बासी हूँ, हमेशा की तरह आज भी एक नए मौजू के साथ हूँ। आज हमारे साथ हैं इस्लामाबाद से सीनियर जर्नलिस्ट जनाब अब्दुल रज़ाक खट्टी साहब, जो तर्ज निगार भी हैं और उनकी पॉलिटिक्स, नेशनल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे बहुत बड़ी गहरी नजर है। वो जो है वो इस्लामाबाद पाकिस्तान के कैपिटल सिटी में रहते हैं। तो आज हम उनसे बातचीत करेंगे कि पाकिस्तान और इसराइल के बीच में जो अभी ताल्लुकात बेहतर होते जा रहे हैं या इसराइल को तस्लीम करने की बात होती जा रही है, तो उस सिलसिले में हम बात करेंगे। रज़ाक खट्टी साहब, ये हम आजकल मीडिया में आ रहा है कि पाकिस्तान जो है वो इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है और उससे कोई आलमी जो ममालिक हैं वो बीच में पड़ रहे हैं, कोई पाकिस्तान पर के ऊपर प्रेशर है। क्या इस बारे में आप पहले ये हमें बता दें, क्या ऐसी कोई बात है या इसराइल को तस्लीम करने से पाकिस्तान को फायदा होगा या नुकसान होगा? तो आप हमारे बहुत शुक्रिया अब्बास साहब। असल में क्योंकि एक सवाल में दो सवाल हैं आपके। पहले तो ये है कि क्या पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है या नहीं। तो आपको याद होगा कि तकरीबन कोई 2 साल पहले एक खबरें चली थी जब ये इमरान खान पावर में आए थे कि एक जो है वो इसराइली तैयारा पाकिस्तान में उतरा था और फिर चला गया, और उसके बाद उसकी कोई इतनी जानदार किस्म की वजाहतें या तरदीदें नहीं आई। तो इसका मकसद ये है कि सिलसिला चल रहा है। और दूसरी बात, एक ज़हन में ये रखनी चाहिए कि पाकिस्तान की भारत के साथ तकरीबन जो 3 जंगें तो बाकायदा हो चुकी हैं, और अभी भी हमारे बॉर्डर जो हैं वो उनके ऊपर आए रोज जो है वो इस तरह की सूरत हाल बनी रहती है। कभी हमारे फौजी जवान शहीद कर दिए जाते हैं और उसके रद्द अमल में हमारी तरफ से भी वैसा ही जवाब दिया जाता है। उसके बावजूद भारत के साथ हमारे सिफारती ताल्लुकात जो हैं वो चलते आ रहे हैं। तो पाकिस्तान के अंदर एक मौक़िफ़ ये है कि अगर दुश्मनी की हद तक जो है भारत के साथ हम हैं, उसके बावजूद सिफारती ताल्लुकात हैं, तो इसराइल के साथ क्यों नहीं। और खुसूसन इन हालात में जब तुर्की और दीगर अरब ममालिक भी उनको न सिर्फ तस्लीम कर चुके हैं बल्कि उनके कारोबारी और समाजी सफारती ताल्लुकात भी हैं, तो इस सूरत हाल में पाकिस्तान क्या करे। एक तो ये मौक़िफ़ है, जबकि पाकिस्तान के अंदर 1947 से जब से ये मुल्क बना है तो इस्टेब्लिशमेंट मुख्तलिफ नैरेटिव को खुद जो है वो बिल्ड करती रही है। तो इसराइल के हवाले से भी उन्होंने इस तरह का नैरेटिव बिल्ड किया, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा है कि पाकिस्तान में खुद जो जनरल ज़िया-उल-हक थे वो भी जो है वो इसराइल के उसमें लड़े हैं। तो ये सारी सूरत हाल ये सारी अपनी जगह, लेकिन उसके तनाजुर में हम देखते हैं कि पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट ने ये खुद एक नैरेटिव भी जो है वो बनाया। उसके साथ साथ क्योंकि उनके मुख्तलिफ मजहबी फोर्सेस भी उनके साथ रही हैं, तो ये बना दिया गया कि जब तक फ़लस्तीन के हवाले से उसको तस्लीम नहीं किया जाता तो उसको कबूल नहीं करना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में अवामी सतह पर खुसूसन जो लोग जो खारजा पॉलिसी के हवाले से नजर नहीं रखते, उनके जहन में एक बात ये बैठी हुई है कि यहूदी दुनिया की जो है वो बदतरीन कोई कौम है, नस्ल है, तो उनके साथ तो आप चलेंगे तो भी मार खाएंगे, न चलेंगे तो भी मार खाएंगे। और खुद उनके नैरेटिव जो लोग हमें बयान करते हैं कि हर काम में जो है उनको यहूदी साजिश नजर आती है। तो इस सारी सूरत हाल में ये बड़ा मुश्किल होगा कि पाकिस्तान के अंदर अगर पाकिस्तान की हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट मिलकर इस हवाले से जो उनका मुतालबा है कि इसराइल जो है वो फ़लस्तीन की हुदूद को तस्लीम करे, तो हम उस पर सोच सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल अगर हम थोड़ी देर ये फर्ज भी कर लें कि अगर वो उसको तस्लीम कर भी ले फ़लस्तीन को, तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये कैसे मुमकिन है कि पाकिस्तान की अवाम इसको कबूल कर लेंगे, और खुसूसन इन हालात में जब 70 सालों से आपने खुद उसके खिलाफ इस तरह का नैरेटिव बनाया हो। जबकि दूसरा इंटेलेक्चुअल जो है ओपिनियन वो ये है
کہ پاکستان میرا خیال میں کوئی شاید دنیا کا واحد ملک ہے جس کے پاسپورٹ کے اوپر واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ یہ پاسپورٹ اسرائیل کے لیے ویلڈ نہیں ہے. تو ایسے ملک کے اندر یہ ایک بڑا ایشو ہوگا, لیکن اس کے باوجود جب سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات ہیں, قطر ہیں, مراکش ہیں, یا خود افریقہ کا ایک کنٹری, یہ سارے اب ان کو تسلیم کرتے جا رہے ہیں. اور کیونکہ صدر ٹرمپ جو ہیں وہ 19 جنوری تک امریکہ کے صدر ہیں, تو ان کی کوشش یہ ضرور ہے کہ وہ ساری صورتحال کو مینج کریں اور اسرائیل کی جو طاقت ہے, سفارتی طاقت, اس کو زیادہ سے زیادہ طاقتور بنائیں, بحال کریں. دنیا کے مختلف مسلم ممالک جن کے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات نہیں ہیں, ان کے ساتھ وہ بطور طاقت یا بطور فائنانشل اسسٹنٹ کے وہ ان سے تسلیم کرائے. لیکن پاکستان کے لیے میرا خیال یہ بڑا مشکل ہوگا, کیونکہ پاکستان دوسرے جو عرب ممالک ہیں ان کی بنسبت یہاں کا جو نظام ہے وہ تھوڑا کافی مختلف ہے. وہاں عرب کنٹریز میں بادشاہ ہیں, بادشاہ جو فیصلے کرتے ہیں وہ حتمی ہوتے ہیں, کہیں چیلنج نہیں ہوتے. پارلیمنٹ جو جس طرح کی بھی ہیں وہ ان کے ماتحت ہوتے ہیں. لیکن پاکستان تھوڑا مختلف کنٹری ہے, تو اس میں یہ بڑے مسائل ہوں گے. لیکن میں آج آپ کو یہ خبر بھی دیتا چلوں, وہ یہ ہے کہ ہمارے حال ہی میں جو معاون خصوصی برائے مذہبی ایشوز معاملات کے طاہر اشرفی صاحب ہیں, جنہیں وزیر اعظم کا معاون خصوصی مقرر کیا گیا, وہ میری ایک ڈپلومیٹ سے گپ شپ ہو رہی تھی, تو انہوں نے بتایا تھا کہ ان کو سعودی عرب کی سفارش پر یہاں مقرر کروایا گیا تھا. تو آج ڈیلی ٹائمز نے یہ خبر دی ہے کہ یہی وہ صاحب ہیں جو اسرائیل کا دورہ کر کے آئے ہیں, اور یہ ڈیلی ٹائمز نے خبر اسرائیلی میڈیا کے حوالے سے دی ہے. تو سمجھنا یہ چاہیے کہ سعودی عرب کی حتی الامکان کوششیں ہیں کہ وہ پاکستان, کیونکہ دنیا میں ایٹمی قوت کے طور پر بھی جانا جاتا ہے, اگر اس کی جانب سے اس کو تسلیم کر لیا جائے گا تو دنیا کے جو باقی ممالک رہتے ہیں ان کو پھر آسانی ہو جائے گی, کیونکہ پاکستان اپنے نیریٹو میں کافی سخت رہا ہے. اس نے کبھی جو ہے وہ لچک نہیں دکھائی, خصوصاً اسرائیل کے معاملے میں. اور اس ساری صورتحال میں پھر ایک بات یہ ہوگی کہ ایران اکیلا ہو جائے گا, اور اس حوالے سے خود پاکستان بھی نہیں چاہے گا کہ ایسا کوئی قدم اٹھا کر وہ ایران کے لیے مزید مسائل پیدا کرے. تو چیزیں بڑی مشکل ہیں, اتنی آسان نہیں ہیں جتنی کوششیں کی جا رہی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے فائدے اور نقصان کی بات کی, وہ ہوتا یہ کہ ریاستیں اپنے مالی اور سماجی اور جو ریاستی مفادات ہیں اس پر اپنے تعلقات کا فیصلہ کرتی ہے. لیکن بدقسمتی سے پاکستان, کیونکہ یہ سارے جو ہمارا ڈی این اے ہے وہ جذباتی طور پر ہم تمام چیزوں پر اسٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں, عقل سے کام نہیں لیتے, تو اس کے نتیجے میں ہمیں بڑے نقصانات بھی اٹھانے پڑتے ہیں. لیکن اس میں ایک بات ذہن میں یہ ضرور رکھنی چاہیے کہ اگر پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے کی طرف جاتا ہے تو کیا پاکستان امریکہ کے کہنے پر اگر ایسا کرتا ہے تو پاکستان کو یہ چاہیے کہ وہ کشمیر کا جو ایشو ہے اس حوالے سے بھی امریکہ کو پابند کرے کہ وہ جو بھارت کی جو پوزیشن ہے اس کو کہے کہ وہ پیچھے جائے. اور اس خطے کے اندر اگر کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے, ایک طرف ہو جائے, تو اس کے نتیجے میں نہ صرف اس دونوں میں یعنی بھارت میں اور پاکستان میں ایک بڑی خوشحالی کے دروازے کھل سکتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ پورے علاقے کے اندر ایک ٹینشن ختم ہو جائے گی اور کاروبار کے نئے راستے کھلیں گے. ایک کلچر کے حوالے سے کوئی ہمارا اتنا زیادہ فرق نہیں ہے, زبانوں کا زیادہ فرق نہیں ہے, تو پاکستان اس پورے خطے کے اندر ایک بہت بڑا کنٹری بن کر ابھر سکتا ہے اور اس کے اندر یہ اتنا پوٹینشیل بھی ہے. لیکن بنیادی طور پر مسئلہ یہ کہ ہماری جو خارجہ پالیسیز ہیں وہ ایسے بابو لوگ بناتے ہیں جن کے اندر بڑے مسائل ہوتے ہیں. پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ سیاسی لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں ہوتی, اور اگر ہو بھی صحیح تو وہ سیاسی لوگ ہوتے ہیں جن کا اتنا زیادہ وزڈم نہیں ہوتا, جو چیزوں کو بڑے پراسپیکٹ میں دیکھتے نہیں, تو اس کے نتیجے میں ہم ہر بار مار کھاتے رہتے ہیں. تو رزاق صاحب, آپ نے یہ جو بات کی کہ واقع حقیقت بھی ہے کہ 70 سال سے پاکستان کی خارجہ پالیسی جو ہے وہ سیاسی آدمیوں کے ہاتھ میں کبھی بھی نہیں رہی.
तो अभी भी ये जो बात होती जा रही है कि इसराइल से बातचीत हो सकती है या उनको तस्लीम किया जाता है कोई, तो क्या ये इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी है? तो क्या ये यू टर्न नहीं होगा, ये उसको रेजिस्ट नहीं मिलेगा इस इस्टेब्लिशमेंट को? आप 70 साल से जो थे वो इसराइल की सख्त तरीन मुखालफत करते आ रहे थे, अपने पासपोर्ट पे भी लिखा था कि ये इसराइल के लिए काबिल कबूल नहीं होगा। अभी आप सऊदी अरब के कहने पर और अमेरिका के कहने पर आप सऊदी अरब को इसराइल को तस्लीम कर रहे हैं, तो ये यू टर्न नहीं होगा एस्टेब्लिशमेंट का? अब भाई साहब, अगर इस तरह के यू टर्न लिए जाएं तो मेरा ख्याल इसमें कोई कबाहत नहीं है। वो इसलिए कि फर्ज करें अगर 70 साल आपने जो काम किया वो गलत था, और अगर आज आप समझ रहे हैं कि एक बाइज़्ज़त तरीका मिलता है और इसराइल फलस्तीन को तस्लीम कर लेता है, और उसके साथ साथ जिनके ऊपर आपका तकिया है यानी सऊदी अरब है, दीगर अरब ममालिक हैं और खुद अमेरिका है, तो इस सारी सूरत हाल में ये मेरा ख्याल बेहतर फैसला होगा। और अगर बाइज़्ज़त तरीके से फलस्तीनियों के हुकूक को तस्लीम कर लिया जाए, उनके साथ जितनी ज्यादतियां हुई उसके ऊपर इसराइल माफी मांगे और उसका मुआवजा अदा करे जितना नुकसान हुआ है, तो उसमें मेरा ख्याल कोई खराब बात नहीं है। क्योंकि दुनिया के अंदर ये एक तयशुदा उसूल है कि जंग के मैदान में फैसले नहीं हो सकते, फैसले टेबल पर होते हैं। तो अगर हम 70 साल जो काम करते रहे, अगर आज अच्छा काम करने जा रहे हैं तो इसमें क्या खराबी? आप अंदाजा करें कि 1200-1400 अरब रुपए जो है हमारे दिफा में चले जाते हैं, वो सिर्फ इसलिए कि भारत के साथ हमारे ताल्लुकात खराब हैं। और अगर कश्मीर का मामला एक तरफ हो जाए और ताल्लुकात हमारे अगर जंग की सूरत हाल से भी निकल जाए, तो जाहिर है कि ये जो बजट है वो आम आवाम के लिए खर्च होगा, तो उसमें आम लोगों की जिंदगी तब्दील होगी। तो क्या रज़ाक साहब आप समझते हैं कि इसराइल जो है वो मुस्तकबिल में ऐसे इक़दाम उठाएगा, वो तस्लीम करेगा फलस्तीन को और फलस्तीन को से माफी मांगेगा अपने गुनाहों की, तो फिर पाकिस्तान को जवाब मिलेगा कि अब इसराइल से बात होनी चाहिए? क्या आप ऐसा कोई खाका देख रहे हैं कि इसराइल इस तरफ जा रहा है कि वो फलस्तीन को जो है वो तस्लीम कर ले? नहीं, ये तो देखिए ना, मेरी बात थी कि वो ये सारी काम करे, लेकिन इशू ये है कि क्या वो पाकिस्तान के कहने पर ऐसा करेगा? जवाब है नहीं। क्योंकि ये फैसले क्योंकि बड़ी कुव्वतें करती हैं। बज़ाहिर तो इसराइल बिल्कुल एक छोटा सा मुल्क है, लेकिन अमेरिका के अंदर उसके बहुत बड़े स्टेक हैं और वहाँ पॉलिसी पर वो असरअंदाज होता है। तो ये फैसला तो अमेरिका और ये मिलकर करेंगे कि क्या वो अपने गुनाहों की माफी मांगता है या नहीं। लेकिन तारीख में ऐसे बहुत सारे फैसले हैं कि बहुत बड़ी कौमों ने अपने जो अमाल थे उसके ऊपर वो उन्होंने माफी मांगी, उन्होंने मुआवजे भी दिए हैं। ऐसा नहीं है, अगर इसराइल ऐसा करता है तो उसमें कोई खराबी नहीं होगी। लेकिन आप एक बात ये भी समझे ना कि गुज़िश्ता 2-3 माह से एक नया टर्म चला है कि जो है वो इब्राहिमी जो मज़ाहिब हैं उनके दरमियान मकालमा होने जा रहा है। जाहिर है कि मुसलमानों हजरत इब्राहिम को अपना न सिर्फ अंबिया और नबी तस्लीम करते हैं, बल्कि खुद मुसलमानों के लिए ये बहुत बड़ी अजीम वो हस्ती हैं। तो ये सारी चीजें इसलिए की गई हैं कि ताकि इनके दरमियान मकालमा हो और बात हो। लेकिन ये जो मेरा जो ख्याल है कि बात अल्टीमेटली होने ये जा रही है कि बैतुल मुक़द्दस के अंदर इत्तेफाक ये है कि तारीख का कि तीनों मज़ाहिब जो बड़े हैं यानी मुसलमान हैं, ईसाई हैं और यहूदी हैं, बैतुल मुक़द्दस इन तीनों बड़े मज़ाहिब का मुक़द्दस मकाम है। अगर उसके हवाले से कोई ये लीडरशिप दुनिया की जो कोई फैसला कर लेती है तीनों की, तो मेरा ख्याल फिर तो कोई इशू नहीं रहेगा। वहाँ हजरत ईसा की पैदाइश की जगह भी है, खुद मस्जिद अक्सा है जहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर जाने से पहले उन्होंने यहाँ इमामत की, और इसी तरह जो है वो यहूदियों का भी मुक़द्दस मकाम है। तो अगर तय कर लिया जाए तो मेरा ख्याल है इसमें कोई कबात नहीं है। आप देखिए ना कब तक जंगों के अंदर रहेंगे। और ये असल में इशू में आपको एक और भी बात बताऊं कि दुनिया में जो बड़ी तब्दीली आ रही है वो ये है कि दुनिया में जो तेल के व्यापारी थे या असले के व्यापारी थे, हुकूमतें वो बनाते थे, गिराते थे
اور وہ دنیا کی بڑی بڑی حکومتیں ان کے ہاتھوں میں ہوا کرتی تھی. لیکن اب جب سے یہ ڈیجیٹل انقلاب آ رہا ہے تو آپ دیکھیں کہ دنیا میں اب تیل کا جو پاور تھا وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. اس کی جگہ ایک نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے جو سارا وہیں شفٹ ہونے جا رہا ہے. اور اسی طرح جو ہتھیاروں کی جو جس پر جنگیں ہوا کرتی تھی اب دنیا میں وہ بھی ڈیجیٹلائزیشن نے وہ جگہ لے لی ہے. اب دنیا میں آپ دیکھیے گا کہ مختلف جو کمپنیاں ہیں وہ آنے والے سالوں میں حکومتیں کرنے جائیں گی. تو یہ سیاسی قوتوں کو اندازہ بھی ہے کہ اگر اس طرح کی صورتحال کو ہم نے بہتر نہ کیا تو ظاہر ہے کہ یہ کمپنیاں پوری دنیا پر کنٹرول کر دیں گی اور یہ ایک نیا فیز ہے جھگڑے کا. تو اس صورتحال میں جو دنیا کی مختلف پولیٹیکل فورسز ہیں وہ اس طرف دیکھ رہی ہیں. آپ اندازہ کریں نا کہ بٹ کوئن اس وقت دنیا میں فزیکل کہیں بھی موجود نہیں ہے لیکن اس کا جو کیپیٹل ہے وہ امریکہ کی جو سب سے بڑی بینک ہے اس سے زیادہ ہے لیکن وہ فزیکل اپنی اس پوزیشن میں نہیں ہے. تو دنیا کرنسی لیس ہونے جا رہی ہے, دنیا بارڈر لیس ہوتی جائے گی. تو اس ساری صورتحال میں سیاسی قوتوں کو اپنا وجود بچانے کے لیے بھی کچھ کرنا پڑے گا اور اس دوران اگر کوئی اچھی چیزیں ہو جاتی ہیں تو ہمیں اگر 2 قدم پیچھے بھی آنا پڑتا ہے تو اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. آپ دیکھیں نا مسلمانوں کے حوالے سے ہم ٹھیکیدار تو بنے پھرتے ہیں لیکن ہمارا رویہ جب سعودی عرب اور ایران کا معاملہ آتا ہے تو مختلف ہو جاتا ہے. وہاں پر مسلمان نہیں رہتے, ظاہر ہے کہ ہم سعودی عرب کی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کا سبب یہ ہے کہ اس سے ہمارے بہت بڑے معاشی معاملات جو ہیں وہ دتی ہیں, خود جو ہیں وہ ہمارے مذہبی معاملات ان کے ساتھ ہیں. تو مختلف مفادات کا یہ سارا کھیل ہوتا ہے. تو یہی ساری گیم ہے جو پوری دنیا میں گھوم رہی ہے. تو اس میں ہمیں جو ہے وہ مل کر اس حوالے سے فیصلے کرنے چاہیے اور خود حکومتوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس حوالے سے وہ جو ساری باؤنڈریز ہیں ان کو توڑیں اور اس پر ڈبیٹ کروائیں. نہیں وہ ہے رضا صاحب, آخر میں تھوڑا سا آپ سے کچھ بات سیکھوں گا, سوال بھی کریں گے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ آج تک ان کی خارجہ پالیسی کوئی جاندار اور کوئی جٹادار نہیں رہی ہے. تو پاکستان میں مختلف جو سرکلز ہیں, جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, وہ ان کا یہ بھی رائے ہے کہ پاکستان اسٹیبلشمنٹ کے پاس کوئی اتنی بڑی صلاحیت نہیں ہے کہ کل وہ اسرائیل کو تسلیم بھی کر لے سعودی عرب کے کہنے پر, دبئی کے کہنے پر یا امریکہ کے کہنے پر. تو اس میں کوئی پاکستان کو کوئی مالی معاشی اقتصادی فائدہ ملے گا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ اتنا پاورفل ہے, اتنی ان کی جٹادار خارجہ پالیسی ہے کہ وہ کل جو ہے وہ اس فیصلے سے وہ اس کا فائدہ لے سکے؟ خارجہ پالیسی کا دیکھیں نا ایشو جو ہے کہ پاکستان, کیونکہ جب آپ کی معیشت پوری جب قرضوں پر چلتی ہے نا تو آپ کی خارجہ پالیسی کبھی آزاد نہیں ہو سکتی, آپ اپنی مرضی سے فیصلے نہیں کر سکتے. اب ظاہر ہے کہ ابھی حال ہی میں آپ نے چائنا سے $1 ارب قرضہ لیا اور سعودی عرب کو واپس کیا. تو اب جو چائنا کہے گا وہ آپ کریں گے. تو ایشو یہ ہے کہ جب تک آپ اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہوتے اور وہ پاؤں پر آپ اسی صورت میں کھڑے ہو سکتے ہیں کہ جتنی آپ کی انکم ہے اتنے آپ کے اخراجات ہوں, اور وہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ ایک طرف آپ اپنے اخراجات کم کریں, دوسری جانب آپ اپنی انکم جو ہے وہ بڑھائیں. لیکن کیونکہ ہم لکیر کے فقیر ہیں, وہیں کھڑے ہیں, ہم نے ہر جگہ محاذ کھول رکھے ہیں, ملک کے اندر بھی کھول رکھے ہیں, ملک کے باہر سرحدوں پر بھی کھول رکھے ہیں. ہم وہ کہتے ہیں نا کہ وہ بخشو کی طرح ہے, دنیا جان کے سارے جھگڑوں میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کی پارٹی جا کر ہم بن جاتے ہیں. تو ساری صورتحال میں ہمیں ان سارے جو جھگڑے ہیں ان میں سے نکلنا پڑے گا. ایک تو یہ, دوسرا یہ کہ اگر آپ نے سعودی عرب کو پیسے واپس کیے تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ آپ چین کے کیمپ کے اندر چلے گئے ہیں. اب جب آپ چین کی کیمپ میں چلے گئے ہیں تو ظاہر ہے کہ امریکہ کے بھی بہت سارے یہاں اسٹیک ہیں. وہ کیونکہ ٹرمپ نے امریکہ کا جو عالمی کردار تھا اس کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا, تو اس کے نتیجے میں اب جب ٹرمپ نہیں ہے تو آپ دیکھیے گا کہ 20 جنوری کے بعد صورتحال اس خطے کے اندر بھی چینج ہوگی. اس کے بعد ہم کوئی بات کر سکیں گے کہ پاکستان کیا پوزیشن لیتا ہے اسرائیل کے حوالے سے. خود
انڈیا کے ساتھ جو معاملات ہیں اس کے حوالے سے، ایران کے حوالے سے امریکہ کیا فیصلے کرتا ہے، ہماری پوزیشن کیا ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کا جو ایشو ہے جہاں امریکہ بیٹھا ہوا ہے اور 200 ارب ڈالر سے زیادہ وہاں خرچ کرنے کے باوجود وہ وہاں کامیاب نہیں ہو سکتا. تو یہ وہ بہت سارے فیصلے ہیں جو جنوری کے بعد جو ہیں وہ سامنے آئیں گے. اس کے بعد اندازہ ہوگا، کیونکہ اسرائیل کا جو ایجنڈا تھا بنیادی طور پر ٹرمپ کا تھا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ٹرمپ کے جانے کے بعد اسرائیل کے ایجنڈا کو پس پشت ڈال دیا جائے، کیونکہ وہاں ان کی ایک بڑی قوت موجود ہے. اسرائیل کی امریکہ کے اندر خود پاور کاریڈور میں، ان کے فائنینشیل جو مختلف سرکلز ہیں ان میں، تو تھوڑا ویٹ کرنا پڑے گا. میرا خیال ہے کہ آنے والے 1-2 ماہ کے اندر چیزیں کافی کلیئر ہو جائیں. جی مہربانی رزاق صاحب. بس آخر میں یہ ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ ابھی جو چائنا ان کا سی پیک ہوا ہے، وہ پتہ نہیں سی پیک چل رہا ہے یا نہیں چل رہا، تو 70 سال سے تو پاکستان پر اوپر جو ہے وہ امریکہ بالادست رہا، ان کا انفلوئنس رہا. ابھی آپ کے خیال میں کیا پاکستان پر امریکہ کا زیادہ تر ان کا اثر ہے یا چائنا کا زیادہ تر اثر ہے ان کی پاکستان کی پالیسی کے اوپر؟ اب یہ سب دونوں کا ہی ہے، لیکن پاکستان ایک بات ذہن میں رہے کہ پاکستان اس ساری صورتحال سے باہر نکل رہا ہے. مجھے یہ کہ اس کے اوپر جو امریکہ کی چھاپ تھی اب وہ اس سے نکل رہا ہے. آپ اندازہ کر لیں کہ امریکن جو یہاں سفارت خانہ ہے اس کی زیادہ ایکٹیویٹیز نہیں ہیں، اور پاکستان نے مختلف جو NGOs تھی امریکن ان کو باہر نکال دیا ہے. تو پاکستان دنیا میں جو نیا بلاک بننے جا رہا ہے، کوشش کر رہا ہے کہ اس طرف جائے، لیکن خود کو بیچ بچاؤ کرنا چاہتا ہے. لیکن اس کا جو سب سے بڑا ڈس ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ مقروض ہونے کے باعث اس کے لیے بڑی پریشانیاں ہیں. ایک تو یہ ہے، اور دوسرا آپ کی جو خارجہ پالیسی ہے، آپ کی جو انٹرنل پالیسی ہے، آپ کی جو پولیٹیکل پالیسی ہے، وہ اتنی جاندار اور اتنی اسٹرانگ نہیں ہے. تو اس کے نتیجے میں لوگوں کو بالکل دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا. اور ظاہر ہے کہ ہمارے طاقتور ادارے ان کا بڑا اثر ہے، پارلیمنٹ پر بھی ہے، میڈیا کے اوپر بھی ہے. پاکستان میں سیاسی قوتیں پیسے دے دلا کر میڈیا کو اپنے حق میں استعمال کیا کرتی تھی، لیکن عمران خان کے دور میں ہم نے یہ ایک نیا تجربہ دیکھا کہ بغیر جو ہے وہ پیسے کے اس کو ہمارے طاقتور ادارے میڈیا کو کنٹرول کر رہے ہیں، میڈیا کو کمزور کر دیا گیا ہے. تو یہ وہ سارے جو ہے وہ کمزور پولس ہے جس کے نتیجے میں پاکستان کو نقصان ہوا. ہماری اسٹیبلشمنٹ یہ ضرور سمجھتی ہے کہ ہم اپنا نیریٹو جو ہے وہ بہتر کر رہے ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ لوگ ٹیلی ویژن کی اسکرین سے اب سوشل میڈیا کی طرف آ گئے ہیں، وہاں کھل کر اپنی باتوں کا اظہار کرتے، تو اس کو آپ روک نہیں سکتے. تو سچی بات یہ ہے کہ آپ کو جو زمینی حقائق ہیں ان کا ادراک ہونا چاہیے، آپ کے اندر اتنا حوصلہ ہونا چاہیے کہ ان کا سامنا کریں. اور جب آپ خارجہ پالیسی بنا رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر وہ سارے لوگ جو اس سارے معاملات کو سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا مفاد کس میں ہے. ایسا نہ ہو کہ کسی ایک ادارے کا مفاد کس میں ہے، بحیثیت مجموعی 22 کروڑ لوگوں کا مفاد کس میں ہے، وہ کس طرح ان کی زندگیوں کو ہم بہتر کر سکتے ہیں. اس تناظر میں جب آپ فیصلے لیں گے تو آپ بہت سارے اچھے فیصلے کر سکتے ہیں، وہ غیر پاپولر ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ فیصلے آپ اچھے کر سکتے ہیں. مہربانی رضا صاحب، آپ کا تھینک یو. مہربانی.